احترام دوستو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام میں سے چند آیات کے مختصر سے حصے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں اور آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ مطہرہ میں سے چند ایک احادیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ مجھے ان آیات اور ان احادیث مبارکہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں واضح طور پر فرمایا کہ میری جو کتاب ہے، میرا جو کلام ہے، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ساتھ متقین کی صفات بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقی وہ ہوگا جو ایمان بالغیب لائے گا، نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا اور اللہ کے احکامات کو دل سے تسلیم کرے گا۔ اسی کے ساتھ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادی چیزیں اور بنیاد بیان کی ہے۔ فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد نماز ہے اور روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج کرنا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ۔ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا، اور نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم لازم ہے۔ جہاں نماز کا حکم ہے وہاں زکوٰۃ کا حکم لازم ہے۔ نماز پڑھنا جس طرح فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ نماز کے احکامات سیکھنا جس طرح ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے احکامات سیکھنا بھی ضروری ہے۔ نماز کے مسائل کا جاننا جتنا ضروری ہے، زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت، آپ قرآن پاک کے اندر غور کریں، شاید ہی کوئی آپ کو ایسا مقام ملے گا کہ میرے اللہ نے اقیم الصلاۃ تو کہا ہو لیکن اس کے ساتھ آتوا الزکوٰۃ نہ کہا ہو۔ آپ غور کریں گے، آپ کو جہاں اقیم الصلاۃ نظر آئے گا وہاں آتوا الزکوٰۃ بھی نظر آئے گا۔ اقیم الصلاۃ امر کے صیغے سے حکم دیا نماز قائم کرنے کا، آتوا الزکوٰۃ وہی طریقہ، وہی صیغہ، وہی انداز، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ آپ اقوام سابقہ، سابقہ، ملل سابقہ کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو چند احکام ان کے اور ہمارے مشترک نظر آئیں گے۔ البتہ طریقہ کار میں تھوڑا سا اختلاف ہوگا، طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ جتنے بھی انبیاء گزرے، جتنی قومیں گزری، نماز سب کے اوپر فرض تھی، زکوٰۃ بھی سبھی دیتے تھے، البتہ طریقہ مختلف تھا۔ کوئی دن میں ایک نماز پڑھتا تھا، کوئی دن میں 2 نمازیں پڑھتا تھا، کوئی 3 نمازیں پڑھتا تھا، بہرحال نمازیں فرض تھی۔ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، نمازیں ہم پر بھی فرض ہیں، ان پر بھی فرض تھی۔ اسی طرح آپ اگر غور کریں، پہلی جو قومیں گزری ہیں، روزہ ان کے اوپر بھی فرض تھا، روزہ ہمارے اوپر بھی فرض ہے۔ ان میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا، 2 مہینے لگاتار روزے رکھتے تھے۔ کسی کا روزہ ایسا تھا کہ سال میں ایک ہی روزہ فرض تھا، کسی کے اوپر ایسے تھا کہ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، پھر ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا۔ سال کے آدھے دن روزے رکھتے تھے اور آدھے دن افطار کرتے تھے۔ روزے بہرحال ان پر بھی فرض تھے، روزہ ہم پر بھی فرض ہے۔ ہمارے اوپر کیا ہے جی، رمضان کا مہینہ، 1 مہینہ پورے سال کے 30 روزے رکھنے ہیں، آگے پیچھے روزے فرض نہیں ہے۔ کوئی مستحب، کوئی نفلی کوئی رکھنا چاہے تو اس کے لیے ثواب ہے، سوائے ان دنوں میں جن میں شریعت نے منع کیا۔ اللہ نے جن دنوں کے اندر منع کیا ان میں روزہ نہ رکھے، باقی پورے سال میں روزہ رکھے۔ البتہ رمضان المبارک کے روزے یہ فرض ہیں، رکھنا ضروری ہے، نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ بالکل اسی طرح پہلی قومیں زکوٰۃ ادا کیا کرتی تھی، زکوٰۃ وہ بھی دیتے تھے، زکوٰۃ ہم بھی دیتے ہیں۔
البتہ ان کا زکوٰۃ دینے کا طریقہ کچھ اور تھا، ہمارا کچھ اور ہے۔ ان کے ہاں یہ تھا کہ مال کا کس طریقے کے اعتبار سے جو بھی صدقہ، جو بھی مال اللہ کے راستے میں دینا ہے، پہاڑ کے اوپر رکھ دو، آسمان سے بجلی آئے گی، وہ آگ آئے گی، بجلی آئے گی، اس کو آ کے جلا دے گی۔ جس کا مال جل گیا سمجھ لیا کہ قبول ہو گیا، اور جس کا مال نہیں جلا اس کے بارے میں ہوتا تھا کہ قبول نہیں ہوا۔ امت محمدیہ کے احکامات زکوٰۃ کے بالکل الگ ہیں۔ 40واں حصہ زکوٰۃ کا دینا ہے، وہ بھی کیا کرنا ہے، اپنے معاشرے کے تلاش کرو، غربا کو، مستحقین کو، مستحق کے زکوٰۃ کو ان کے اوپر جا کے خرچ کر دو۔ یہاں آسمان سے آگ نہیں آتی، یہاں کسی کی زکوٰۃ کی قبولیت اور عدم قبولیت کا پتہ نہیں چلتا۔ میرے اللہ نے ہمارے اعمال کے اوپر پردہ فرمایا ہے۔ بہرحال میں ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں، آج کی مجلس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، زکوٰۃ یہ ہر صاحب نصاب مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ زکوٰۃ دینے والا جہاں میرے اللہ کے ایک حکم کو پورا کر رہا ہے، اس حکم کے پورا کرنے پر جہاں اس کو ثواب ملے گا، وہیں پر یہ زکوٰۃ اس کے مال کی بڑھوتری کا سبب بھی بنتا ہے۔ یہ زکوٰۃ مال کی برکت کا سبب بھی بنتا ہے۔ 2 فائدے یہ اٹھاتے ہیں زکوٰۃ دے کر۔ ایک فائدہ یہ کہ اس نے اللہ کے فرض کے اوپر، حکم کے اوپر عمل کیا ہے، اور اس عمل کرنے کے اوپر میرا اللہ اس کو انعامات عطا کرے گا۔ اور دوسرا فائدہ کہ یہ اپنے مال کی میل کچیل اتار کے مال کی بڑھوتری کا ذریعہ بنا رہے۔ اور تیسرا فائدہ اس سے حاصل ہوگا کہ جب مسلمان پراپر طریقے سے حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا تو معاشرے کے اندر غربا کا، مساکین کا تعاون ہوگا، اور ان کو بھی مسلمانوں کے ساتھ خوشی منانے کا موقع ملے گا۔ اب زکوٰۃ ادا کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری زکوٰۃ کے احکامات کو جاننا ضروری ہے۔ جہاں زکوٰۃ دینا ضروری ہے وہاں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے زکوٰۃ دینی کس نے ہے اور زکوٰۃ دینی کس کو ہے۔ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ زکوٰۃ دینی کس نے ہے، نمبر 2 زکوٰۃ دینی کس کو ہے۔ بعض لوگ یہ تو سمجھ لیتے ہیں میں نے زکوٰۃ دینی ہے، لیکن دینی کس کو ہے اس میں کوتاہی کرتے ہیں، مستحق تک اس کا حق نہیں پہنچاتے۔ بعض لوگ یہ تو کرتے ہیں، مستحق کی پہچان تو کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینی کتنی ہے اس کے اندر کوتاہی کر جاتے ہیں۔ مسائل نہ سیکھنا، مجالس میں شرکت نہ کرنا، اگر مجالس میں شرکت کی تو مسائل کو توجہ سے نہ سمجھنا، بہرحال یہ ایک بہت بڑا خسارے کا سبب ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ کہے نا کہ جی میں تو اپنی ہمت کے مطابق مال خرچ کر رہا تھا، پتہ نہیں زیادہ ہوا یا کم ہوا، میرے ذمے تھا میں نے خرچ کر دیا، میں تو اللہ کے سامنے کہہ دوں گا کہ جو میرے ذمے تھا وہ کر دیا، اتنی بات کہنے سے جان نہیں چھوٹنے والی ہے۔ جہاں یہ ذمے ہوگا کہ مال خرچ کرنا، وہاں یہ بھی ذمے تھا کہ کتنا خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کس ترتیب سے خرچ کرنا ہے، یہ ساری ترتیب سیکھنا ضروری ہے۔ عدم علم یہ جان چھوٹنے کا سبب نہیں ہوگا، ذہن نشین فرمائیے گا۔ کوئی آدمی یہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے فلاں کام نہیں کیا، عدم علم یہ عذر شمار نہیں ہوگا، بلکہ یہ الٹا وبال ہوگا۔ سیکھا کیوں نہیں تھا، پوچھا کیوں نہیں تھا، علم کیوں نہیں حاصل کیا تھا، یہ باقاعدہ طور پر رب تعالیٰ کی دربار میں سوال کیے جائیں گے۔ بہرحال زکوٰۃ دینا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری یہ سمجھنا ہے کہ ایک آدمی مالدار بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو، اور زکوٰۃ کا اس کے اوپر لازم بھی ہو، وہ زکوٰۃ پھر بھی نہ ادا کرے، اس کے اوپر وبال کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتے کہ جو بندہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود رب تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر عمل نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کل قیامت والے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل کے اندر اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس مال کو اس کا ایک توق بنایا جائے گا، یہ سونا چاندی زیور مال جو بھی ہے اس کو گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد میرا اللہ اس کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے، اور اس کو مخاطب کر کے کہا جائے گا ہاں یہ وہ مال ہے جس کو تو دنیا کے اندر گن گن کے رکھتا تھا، اب اس کا عذاب بھی ذرا چکھ۔ تو مال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، مال کمانا بہت اچھی کسب معاش، مال کمانا حلال طریقے سے عبادت ہے۔ اب حلال طریقے سے کما کر حلال طریقے سے کھانا یہ بہت بڑا کام ہے۔ بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں، کماتے حلال ہیں، محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں،
لیکن حلال کمانے کے بعد کھاتے وقت اسے حرام کر لیتے ہیں۔ جملے پہ غور کیجئے، کمایا حلال، محنت بھی کی ہے، کوشش بھی کی ہے، حلال کمایا لیکن کھایا حرام ہے۔ کیوں کہ مال کے جو حقوق تھے وہ حقوق نہیں سیکھے، ان حقوق کے نہ سیکھنے کی وجہ سے صحیح طور پہ اس مال کا حق ادا نہیں کر سکا، اور پھر جب حق ادا نہیں کر سکا تو اس نے حرام کر کے کھا لیا۔ قرآن پاک میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، اے ایمان والوں مال خرچ کرو۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے من قبل ان یأتی، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر ایک وہ سخت دن آ جائے۔ وہ سخت دن کون سا ہے؟ دیکھیں دنیا کے اندر انسان کہیں پہ پھنستا ہے نا، تین طریقے ہوتے ہیں نکلنے کے، توجہ کیجئے گا۔ پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مال خرچ کریں گے، پیسہ دیں گے، کسی بھی افسر کو خرید لیں گے اور خرید کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیں گے۔ افسر کو نہ خرید سکے، جس چیز کی ضرورت ہوگی بے شرا کریں گے، اپنی ضرورتیں پوری کر لیں گے۔ دوسرا کام، اگر پھنس گئے بے نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی جگری یار مل جائے گا، دوست مل جائے گا، تعلق کی بنیاد پہ اپنا کام نکلوا لیں گے۔ اور تیسرا کام، اگر کوئی دوست بھی نہ ملا تو کسی وڈیرے کے پاس جائیں گے، ایم این اے ایم پی اے کے پاس جا کے سفارش کرا لیں گے اور سفارش کر کے اپنے کام نکال لیں گے۔ میرے اللہ نے تینوں راستے بند کیے۔ پہلا راستہ فرمایا من قبل ان یأتی یوم لا بیع، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو کہ جس دن کوئی بے شرا کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تم مال اس دن خرچ کر کے نفع نہیں اٹھا سکو گے، کیونکہ وہ دن ایسا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس دن ایسا ہوگا بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے دور ہوگا، ماں بیٹی کو دور بھگائے گی، کوئی کسی کا پریشان حال نہیں ہوگا۔ وہاں اگر جواب دہ ہوگا تو انسان اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جواب دہ ہوگا۔ جس نے اچھے اعمال کیے بڑھتا چلا جائے گا، اور جس نے برے اعمال کیے پھنستا چلا جائے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے لا بیع ولا خلۃ، یہ جگری یاریاں وہاں پہ کام نہیں آئیں گی، یہ پکے دوست وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کسی کو بلاؤ گے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اور اگر تمہارے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ اس رب کی دربار میں سفارش کر لو گے، میرا رب فرماتا ہے ولا شفاعۃ، کسی قسم کی کوئی سفارش میرے سامنے کارگر نہیں ہوگی۔ یہاں پہ ایک نکتہ سمجھاتا چلوں، قرآن پاک کے اندر یہاں پر ہے ولا شفاعۃ، سفارش قابل قبول نہیں۔ اس سفارش سے مراد وہ ہے جو ناجائز سفارش کی جائے، جائز سفارش ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں آتے ہیں نا، آپ اپنے بچے کو اچھی تربیت دو، قرآن پاک کا حافظ بنا دو، یہ جب حافظ بن گیا تو کل قیامت والے دن اپنی برادری کے 10 لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ عالم بنا دو، قرآن کا عالم بن گیا تو عالم بننے کی وجہ سے با عمل اگر عالم بنا تو یہ 70 افراد کی اپنے قبیلے میں سے سفارش کر کے جنتی بنوائے گا۔ اور وہاں پہ سفارش تو بڑی دور کی بات، شرح عقائد کے حاشیے کے اندر حدیث مبارکہ لکھی ہے، ایک با عمل عالم، بے عمل کی بات نہیں کر رہا، با عمل ہو، علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، اگر کسی قبرستان کے اندر سے گزر جائے، کچھ نہیں پڑھا، دعا نہیں مانگی، بس قبرستان کے اندر سے گزر گیا، رب کعبہ کی قسم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گزرا قبرستان سے ہے، اس کے گزرنے کی برکت سے میرا اللہ اس قبرستان والوں سے 40 دن تک عذاب ہٹا دیتا ہے۔ علماء کی بات کر رہا ہوں، ان کی جن کو دیکھ کے ہمارے چہرے کے اوپر پیشانی پہ شکن پڑ جاتا ہے، ہوتا ہے، ان کی بات کر رہا ہوں جو ممبر پہ 1 منٹ زیادہ کر دینا نمازیوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ 1 منٹ زیادہ کیوں ہو گیا؟ آپ آدھا گھنٹہ لیٹ آتے ہیں، امام نے 1 منٹ اوپر کر دیا تو اس کی خیر نہیں ہے۔ میں اس عالم کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے بارے کے اندر ہم چوک اور چوراہے کے اندر بیٹھک کے اندر بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، اے ملا لوگوں نے دین کو برباد کر دیا۔ برباد ملا نے کیا تو آباد کس نے کیا؟ سوال ہے، اگر خراب اس نے کیا تو بنایا کس نے؟ سوچنا یہ ہے ہمارا اشکال مسجد کے مولوی پہ نہیں، ہمارا اشکال مسجد کے ملا پہ بعد میں ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے دین کو سمجھا کتنا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری۔ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے، کس نے زکوٰۃ دینی ہے، مسئلہ سمجھیے گا۔
شریعت کی نظر میں ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے اس کے ذمے زکوٰۃ دینا لازم ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تین قسم کے لوگ شریعہ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو بہت زیادہ امیر ہے، ایک وہ جو درمیانے طبقے کا متوسط طبقے کا آدمی ہے، ایک وہ جو بہت زیادہ غریب ہے۔ پہلا طبقہ جو بہت زیادہ امیر ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے، تیسرا طبقہ جو بہت زیادہ غریب ہے اس نے زکوٰۃ لینی ہے، درمیان کے ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے نہ اس کے اوپر زکوٰۃ لینا واجب ہے اور نہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے، لو قسم کا طبقہ۔ شریعت کی نظر میں مالدار وہ ہے جو صاحب نصاب۔ صاحب نصاب چار چیزیں نصاب کا حصہ ہے۔ یہ نصاب کو ذرا غور سے سمجھیے، ہمارے ہاں اس کو سمجھنے میں بڑی کوتاہی کی جاتی ہے۔ سب سے پہلا نصاب سونے کا ہے، دوسرا نصاب چاندی کا ہے، تیسرا نصاب نقدی پیسوں کا ہے، چوتھا نصاب مال تجارت کا ہے۔ پہلا نصاب، کسی شخص کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، اس کے پاس 1 روپیہ نقد نہیں ہے، چاندی کا 1 ذرہ نہیں ہے، مال تجارت کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف سونا ہی اس کے پاس ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ایسے شخص کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا ہونا۔ اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو زکوٰۃ دے گا، اگر 7.5 تولہ سے کم ہے یہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دے گا۔ 7.5 تولہ سونا ذہن نشین کیجئے، اس شخص کا جس کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں، نہ چاندی ہے، نہ پیسے ہیں، نہ مال تجارت ہے۔ نمبر 2، کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہی چاندی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ نقد پیسے ہیں، نہ مال تجارت ہے، کچھ بھی نہیں، صرف چاندی ہے۔ اس شخص کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کا یہ مالک ہے تب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، یہ دے گا۔ اگر 52.5 تولہ سے کم ہے یہ صاحب نصاب نہیں ہے شریعت کے مطابق۔ اب رہ گیا 2 نصاب، پیسوں کا یا رہ گیا مال تجارت کا۔ ان دونوں کے اندر کسی کے پاس صرف پیسے ہیں، سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے، یا کسی کے پاس نقدی مال تجارت ہے اور کچھ بھی نہیں اس کے پاس ہے، ایسے شخص کا نصاب ہے کہ اس کے پاس نقد پیسے یا مال تجارت جو بھی ہے اس کی کل مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے تو یہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دے گا۔ اگر 52.5 تولہ چاندی سے کم رقم تک مقدار تک اس کے پاس مال ہے یا پیسے ہیں پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب اگلا مسئلہ سمجھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس تھوڑا سا سونا بھی ہے، تھوڑی سی چاندی بھی ہے، تھوڑا سا نقدی پیسہ بھی ہے۔ مثال کے طور پہ شادی ہوئی ہے، بیوی کے پاس یا اپنے پاس اس نے رکھا ہوا ہے 1 تولہ، آدھا تولہ، 1.5 تولہ سونا اس کے پاس ہے، چاندی بھی ہے اس کے پاس، 5-10 تولے چاندی ہے، وہ چاندی بھی ہے۔ اب نہ ادھر سونے کا نصاب پورا ہے نہ ادھر چاندی کا نصاب پورا ہے، پیسے بھی 5-10 ہزار، 1500 وہ بھی اس کے پاس ہیں، چلے مال تجارت فرض کریں اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں تھوڑے سے پیسے، تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا سونا۔ اب نصاب کیا ہوگا؟ شریعت کہتی ہے اب تینوں کے مجموعے کی نقدی مالیت دیکھی جائے گی۔ اب صرف سونا شمار نہیں ہوگا، صرف چاندی شمار نہیں ہوگی، صرف نقدی پیسے، تینوں کی مجموعی مالیت دیکھو۔ 1 تولہ سونا ہے، اس کی مارکیٹ میں ویلیو کیا، قیمت کتنی ہے؟ 10 تولہ چاندی ہے، اس کی مارکیٹ میں قیمت پتہ کرو۔ نقدی پیسے کتنے؟ تینوں کو ملاؤ اور ملانے کے بعد جو پیسے بنتے ہیں ان پیسوں کو دیکھو وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچے ہیں یا نہیں۔ اگر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئی تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، یہ ادا کرے گا۔ اگر نہیں پہنچی تو زکوٰۃ اس کے اوپر لازم نہیں۔ آج کے دور میں اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا، 1 تولہ کا آدھا تولہ سونا بھی اگر ہے، میری معلومات کے مطابق آدھا تولہ سونا بھی اگر کسی کے پاس ہو، 7، 5، 10، 20 ہزار، 1500 تو ہوتے ہی ہیں، اگر وہ بھی اس کے پاس آ گئے یہ صاحب نصاب بن جائے گا، کیونکہ آدھا تولہ سونا بھی میرے خیال کے مطابق 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد عام طور پہ جو ہمارے پاس پلاٹ ہوتے ہیں، ہم نے پلاٹ خرید کیا ہے، زمین خرید کیا ہے، گھر بنا لیا ہے، گاڑی رکھی ہوئی ہے، تو گھر کے اوپر، گاڑی کے اوپر، ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ذہن نشین فرمائے، آپ نے گھر کتنا ہی اچھا بنایا ہے، کوٹھی بنائی ہے، کروڑوں خرچ کیے ہیں، اگر وہ گھر آپ کی ضرورت کا ہے، رہائش کا ہے، آپ نے اس میں رہائش رکھی ہوئی ہے، تو اس پراپرٹی کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ نے مکان بنایا ہے، مکان بنایا، اچھا بنایا، آپ نے اس نیت سے بنایا میں نے اس کو سیل کرنے،
فروخت کرنے تجارت کی نیت سے بنایا، تو اب اس ٹوٹل مال، ٹوٹل پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ اچھا، اگر آپ نے اس طرح کیا، ایک گھر آپ کے پاس اپنا ذاتی ہے، آپ اس گھر کے اندر رہ رہے ہیں، ایک گھر الگ سے آپ کے پاس ہے، دو گھر آپ کے پاس الگ سے ہیں، وہ آپ نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، اور آپ کا ان کو بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آپ نے وہ مکان لیے ہوئے ہیں کہ چلو کل میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ ان کے کام آ جائیں گے، بیچنے کا ارادہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایکسٹرا 2 مکان ہیں، 3 مکان ہیں، اگر بیچنے کا ارادہ نہیں ہے تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ہاں، ان کا جو کرایہ آ رہا ہے، وہ کرایہ آپ کے پاس اگر جمع ہو جائے تو سال گزرنے کے بعد جو نصاب کی مقدار اماؤنٹ آپ کے پاس بنے گی، اس اماؤنٹ، اس رقم کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ بسا اوقات انسان ایسا کرتے کہ ایک پلاٹ خرید لیتے ہیں، دکان خرید لیتے ہیں، وہ پلاٹ اور دکان خریدتے وقت اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو بیچوں گا نہیں، میں اپنی ضرورت کے لیے خرید رہا ہوں، کل میرے کاروبار میں کام آئے گی یا بچوں کے لیے کام آئے گی۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال اس نے رکھا، 3 سال رکھنے کے بعد اب اس کو ضرورت پڑی کہ نہیں، جو میں نے پلاٹ خریدا تھا 5 لاکھ روپے کا، آج اس کی ویلیو 50 لاکھ ہو گئی، پیسے اچھے مل رہے ہیں، میں اس کو بیچ دیتا ہوں۔ پہلے جب خریدا، توجہ کرنا، پہلے جب خریدا تو بیچنے کا ارادہ نہیں تھا، 2 سال 3 سال رکھنے کے بعد بیچنے کا ارادہ بن گیا۔ اب جب اس کا بیچنے کا ارادہ بنا ہے، یہ بیچ کر جو اس کے پاس پیسے آئیں گے نا، جب سے اس کا ارادہ بدلا تب سے شریعت کا حکم بھی بدل جائے گا۔ جب تک بیچنے کا ارادہ نہیں تھا، تجارت کا ارادہ نہیں تھا، تب تک کوئی زکوٰۃ نہیں تھی۔ جب بیچنے کا ارادہ بن گیا تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ آخری مسئلہ ذہن نشین فرمائے، اس کے بعد جمعے کی نماز پڑھتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذاتی پیسے کسی دوسرے کو قرض دے دیتے ہیں، زندگی کے اندر چلتا رہتا ہے، کسی کو قرض دیا، کسی سے قرض لیا، اب قرض کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ مثال کے طور پہ میں نے 5 لاکھ روپے قرض دیے اس بھائی کو، اس کے پاس سے مجھے، اب جس کو قرض دے دیتے ہیں، اس کی 2 حیثیتیں بن گئی۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ بندہ ایسا با اعتماد ہے، اس کے پاس سے مجھے وہ پیسے ملنے کی امید ہے، مجھے امید ہے کہ یہ پیسے مل جائیں گے، اب نہیں ملیں گے 2 مہینے بعد، 2 مہینے بعد نہیں تو 4 بعد مل جائیں گے۔ ایک قرض وہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو دیے اور لینے والے نے اس کو مال غنیمت سمجھا اور ہڑپ کر گیا، اب وہ دینے کا نام ہی نہیں لے رہا، مالیت آپ کی ہے لیکن قبضے میں کسی اور کے ہے، اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ ذہن نشین فرمائیے، جو پیسہ آپ نے کسی کو بھی قرض دیا ہے، اس کا مالک قرض دینے والا ہے، اس کی زکوٰۃ اسی کے ذمہ لازم ہوگی جس نے قرض دیا ہے، قرض لینے والے کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اب شریعت اس کے اندر سہولت یہ دیتی ہے، وہ پیسہ جس کے ملنے کی آپ کو امید ہے، اس کا تو اس کی زکوٰۃ آپ نقد ابھی اس سال ادا کر دیں، وہ پیسہ آپ کا پاک ہو گیا، جب ملے گا تو زکوٰۃ دینے کی اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ پہلے دے چکے ہیں۔ اگر ایسا پیسہ ہے کہ بالکل امید ہی نہیں ہے ملنے کی، تو شریعت آپ کو ذمہ دار بناتی ہے کہ آپ اپنے پاس اس کا حساب رکھیں، فوراً اس کی زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، حساب رکھیں، جب وہ پیسہ آپ کو مل جائے، آپ کے قبضے میں آ جائے، تب حساب کر کے آپ کو اس کی پوری زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ چند ایک مسائل زکوٰۃ کے حوالے سے اہم تھے، چونکہ رمضان المبارک قریب ہے، احباب مسلمان رمضان کے اندر حساب کر کے اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جو موٹے موٹے مسائل میرے ذہن میں تھے آپ حضرات کو ذکر کر دیے، مزید کسی نے پوچھنا ہو تو جمعے کے بعد وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ